أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، لہذا نفع مند نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے شمار ہوئے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس جلانے والے کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ اس روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، او کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، کڑک ہے، وبرق، بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، اس میں وہ چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جائے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں منافقوں کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں،
اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دی گئی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی گئی۔ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت دے دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ مگر سوال پیدا ہو گیا کہ یہ منافق پہلے تو کافر تھے، ان کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ پہلے یہ ہدایت پر تھے، یا پہلے ان کو ہدایت دی گئی اور ہدایت چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کو قبول کر لیا؟ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ تو کافر تھے، ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی؟ مفسرین کرام اس کے جوابات دیتے ہیں۔ دو جوابات مفسرین نے عموماً بیان کیے، میں وہ دونوں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، ہم اسباق میں بھی یہ روایت پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑ دیا جائے جس پر وہ پیدا ہوا، تو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ صحیح فطرت پر ہوتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے وہ فوراً قبول کر لے گا۔ فطرت صحیحہ اس کو اسلام کے قبول کرنے پر آمادہ کر لے گی، وہ بچہ اسلام کو قبول کر لے گا۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ بیان کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں بیان کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی، لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ کو، یعنی حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر لیا۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور وہ استعداد دے دی، بدلے میں گمراہی خرید لی۔ فطرت سلیمہ دے دی، بدلے میں گمراہی خرید لی۔ تو یہ معنی ہے کہ انہوں نے تجارت کی، ہدایت دے دی، گمراہی کو خرید لیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کافروں اور مشرکوں کے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، بڑوں کے بارے میں تو آپ کے سامنے بات آ گئی، بچوں کا کیا حکم ہوگا؟ کافروں اور مشرکوں کے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، وہ آیا جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ بڑوں کے بارے میں تو احکامات آ گئے، قرآن کریم نے بھی واضح باتیں ارشاد فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی آ گئے، احادیث بھی آ گئی، بچوں کے بارے میں اب کیا حکم لگے گا؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام کے تین اقوال ہیں، تین اقوال۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے، اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو باب الجہاد میں آتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے بسا اوقات لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں،
رات کا وقت ہوتا ہے، افراتفری میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہتی، تو اس دوران جو بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کو قصدن نہ مارو، جان بوجھ کر نہ مارو، ضمنی طور پر مارے کہ تو ہم تبع لآبائہم، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ہم تبع لآبائہم، وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ اب محققین حضرات اس روایت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ روایت جہاد کے موقع کی ہے، کہ مارنا تو بڑوں کو تھا، اتفاقاً اس موقع کے اوپر چھوٹے قتل ہو گئے، ان کی وجہ سے جو مارنے والے ہیں مسلمان ہیں، مجاہد ہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ لڑائی کے دوران عموماً ایسا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہیں، جہاں ان کے ماں باپ جائیں گے وہیں ان کے بچے بھی جائیں گے۔ دوسرا قول فقہائے کرام کا یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں، کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی، 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی، ان میں سے ہے الصبی حتی یحتلم، الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اس پر شریعت کے احکامات ہی لاگو نہیں ہوتے۔ تو جب اس کے اوپر شرعی احکامات ہی لاگو نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو خواہ مخواہ دوزخ میں ڈال دیں۔ پھر طبرانی میں ایک روایت آتی ہے، طبرانی حدیث پاک کی کتاب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت کافروں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفال المشرکین خدم اہل الجنتی، اطفال المشرکین خدم اہل الجنتی، مشرکوں کے جو بچے ہیں جنتیوں کے وہ خادم بنیں گے، مشرکوں کے جو بچے ہیں وہ جنتیوں کے خادم بنیں گے۔ اب یہاں سے اگر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، بات تو اصول کی ہے، بیان کر دینی چاہیے۔ مودودی صاحب نے حوروں کے متعلق ایک سوال کے جواب میں بات لکھی، جب ان سے پوچھا گیا حوروں کے متعلق کہ وہ کون ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ حوریں کافروں کی لڑکیاں ہیں، کافروں کی وہ بچیاں ہیں جو بالغ ہو جانے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ یہ بات انہوں نے اپنی قرآن کریم کی تفسیر میں لکھی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حوروں کے متعلق احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی خلقت من المسکی، حوریں کستوری سے پیدا کی گئیں، مسک سے پیدا کی گئیں، لہذا مشرکین کی لڑکیاں وہ تو مٹی کی پیداوار ہیں، ان کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں حوریں بنیں گی؟ پھر آپ نے قیاس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاکہ جس کا بھی میں نے حوالہ دیا اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ، کہ بچے جو ان سے ہیں وہ جنتیوں کے مردوں کے خادم ہوں گے، تو آپ نے اس سے قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ جو بچیاں ہوں گی وہ جس طرح عورتیں وہاں پہ حوریں خادمائیں بنیں گی تو یہ بھی بن جائیں گی، حالانکہ آپ کا نظریہ تو یہ تھا کہ قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ تو اگر میں یہ بات کہوں کہ ابلیس کا ایجنٹ بنتے ہوئے آپ نے قیاس کیا تو میری بات یہ غلط نہیں ہے۔ بہرحال حوروں کا مادہ مٹی نہیں ہے، وہ جنت کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مشک سے پیدا فرمایا، زعفران سے پیدا فرمایا، خوشبوؤں سے ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو یہ قول درست نہیں ہے۔
جو میں نے مولانا مودودی کے حوالے سے بات عرض کی۔ تیسرا قول فقہائے کرام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کافروں کے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کام کرنے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ان کے بارے میں چیزیں ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ ان کو یقینی طور پر جنتی کہتے ہیں اور نہ یقینی طور پر دوزخی کہتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ کافروں کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس طرح خرید لی؟ تو مفسرین کرام نے اس کے جوابات دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت سلیمہ اسلام کی قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اس جہان کی حیثیت ایک منڈی کی سی ہے، دکان کی ہے، دکان میں ایک نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، دو نمبر چیزیں بھی ہوتی ہیں، مارکیٹ میں ہر طرح کی چیز چلتی ہے، مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں، سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان بیوقوفوں نے ایک نمبر چیز یعنی ہدایت کو خریدنے کی بجائے دو نمبر کی چیز یعنی گمراہی کو خرید لیا، کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی بکتی ہے، گمراہی بھی بکتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی وہ دے کر انہوں نے گمراہی لے لی، نہیں، فما ربحت تجارتہم، لہذا نفع مند نہ ہوئی ان کی تجارت۔ جو تجارت انہوں نے جو خرید و فروخت کی کہ مارکیٹ میں دونوں طرح کی چیزیں موجود تھیں، اس دنیا میں ہدایت بھی ملتی تھی، گمراہی بھی مل رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت خریدتے اور ان کی تجارت نفع مند ہو جاتی، انہوں نے گمراہی خریدی، لہذا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی، کیونکہ تجارت تو ہوتی ہی فائدے کے لیے ہے، تجارت کی ہی فائدے کے لیے کی جائے۔ کوئی آدمی دنیا میں تجارت نقصان اٹھانے کے لیے نہیں کرتا۔ کسی کو پتا ہو کہ میں یہ تجارت کروں گا تو اس میں 100% نقصان ہے پھر بھی وہ یہ کام کرے، کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز لے لی، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے، وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں استوقد نارا، آگ کو جلایا تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس جلانے والے بندے کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اسے ہر چیز نظر آنے لگی، وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی، تو اچانک آندھی اور طوفان آ گیا، اس نے وہ آگ بجھا دی۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، اب وہ نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو اندھیروں میں۔ ہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، انہیں نظر نہیں آ رہا، روشنی جو چلی گئی۔ یہ مثال ان پر اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر میں، شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جا سکے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، منافقوں کے بارے میں بات بیان کر رہا ہوں، منافق کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھا تاکہ فائدہ اٹھائیں، چنانچہ پھر ان کو مال غنیمت بھی ملا، زکوٰۃ بھی ملی، صدقات بھی ملے، خیراتیں بھی ملی، مسلمانوں کی سختیوں سے بھی بچے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ سب کچھ حاصل ہوا، مگر کتنی دیر تک؟ صرف سانس نکلنے کے وقت تک۔ اس روشنی نے ان کا قبر میں تو ساتھ نہیں دینا تھا نا، یہ چیزیں ان کے ساتھ حشر تک تو نہیں جانی تھی۔
اگر وہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتے تو نور ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی تو اندھیروں میں چلے گئے، اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب ان کی حالت یہ ہے، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے آج کے حکمران ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں، مظلوم کی فریاد نہیں سنتے۔ ساری باتیں سنیں گے، مظلوم کی داد رسی نہیں کرتے، لمبی لمبی تقریریں کریں گے، سننے والا سمجھتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی مخلص ہی کوئی نہیں، لیکن حق بات زبان سے نہیں نکلتی، حق کے معاملے میں گونگے ہیں۔ زمین آسمان، چاند سورج ستارے پہاڑ دریا، ان کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، کمزوروں پہ ظلم ہوتا نظر نہیں آتا، غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور بے کسی ان کو نظر نہیں آتی، لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں یہ نہیں دیکھ سکتے، اس معاملے میں اندھے ہیں۔ ہمارے حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کے سامنے بیٹھا تھا، سبق پڑھ رہا تھا، تو مشکات کی ایک حدیث سامنے آئی۔ مشکات کے سبق میں، مشکات حدیث پاک کی کتاب ہے، ایک حدیث آئی کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں پر ایسے لوگ حکمرانی کریں گے جو سمن بکمن عمیون، بہرے گونگے اندھے ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ حضرت اس وقت آنکھوں والے، کانوں والے، بولنے والے لوگ نہیں ہوں گے کہ لوگ اندھوں، بہروں اور گونگوں کو اپنا بادشاہ بنائیں گے؟ بخاری شریف میں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامات کو بیان کیا گیا، تو وہاں الفاظ یہ ہیں، ان ترا سمن بکمن عمین ملوک الارض، کہ تو دیکھے گا کہ بہرے، گونگے اور اندھے قسم کے لوگ زمین کے بادشاہ ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا تقیہ کلام ہوتا تھا میاں، وہ میاں کہہ کر مخاطب کرتے تھے، فرمانے لگے میاں آنکھیں ہوں گی، کان بھی ہوں گے، زبانیں بھی ہوں گی، مگر حق کو نہیں سنیں گے، حق نہیں بولیں گے، حق کے نشانات نہیں دیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حق بن کر سامنے آتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا حالات ہیں۔ تو معنی یہ ہے سمن وہ حق بات سننے سے بہرے ہوں گے، بکمن حق بولنے سے گونگے ہوں گے، عمیون صحیح بات کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مثال کو بیان کیا، اور پھر دوسری مثال کیا بیان کی، او کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السما جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب بارش ہوتی ہے تو تھوڑا سا اندھیرا چھاتا ہے کہ نہیں چھاتا؟ فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق بجلی ہے۔ بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن کریم کی شکل میں، اس میں کفر پر جو وعیدیں ہیں، جو عذاب کا ذکر ہے، اس کو تشبیہ دی گئی رعدن کے ساتھ، کڑک کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جو حقانیت اسلام کے دلائل ہیں ان کو تشبیہ دی گئی برقن، چمک کے ساتھ۔ یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر اور شرک کے اوپر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن دلائل سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق یجعلون اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں،
من الصواعق، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اسے آدمی جانور مر جاتے ہیں، بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے دلائل کو بجلی سمجھتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات سن سکیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں بھی بیان کی، 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں، خود بھی قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کیا کہتے ہیں، والغوا فیہ، والغوا فی، شور مچاؤ، تلاوت کے دوران شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے، نہ خود سنتے ہیں نہ لوگوں کو سننے دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو، کس اعتبار سے گھیرتے ہیں، قدرت کے لحاظ سے، علم کے اعتبار سے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، پکڑ لے ان کی آنکھوں کو، وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر سکتی ہے۔ اچکنے کا یہ معنی ہے، کسی کو اگر ترجمہ نہ سمجھ میں آئے تو میں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے حکما یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب بجلی چمک رہی ہو تو اس کی جانب نہ دیکھو، جب بجلی چمک رہی ہو اس کی جانب نہ دیکھو، اطباء نے بھی لکھا ہے، کیونکہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کو نہ دیکھو، اس سے بھی بینائی ختم ہوتی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اور بڑے عجیب معاملات۔ تو فرمایا کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، بجلی چمکی روشنی آئی، مشوا فیہ، اس میں چل پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقات اور خیرات میں سے، مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا ہے تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب کچھ نہیں ملتا تو اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر ٹھہر جاتے ہیں، پھر کافروں کو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لذہب بسمعہم، لے جائے ان کے کانوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب قرآن کریم نازل ہوا تو بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتے چلے آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کا قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرنا ان کے اپنے گندا ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ اعتراض کرنے کی وجہ سے پھر ان کو منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ ایک بڑا معروف اعتراض اٹھا، اعتراض کرنے والوں میں سے یہ ہمارے ساتھ ہندوستان ہے تو وہاں کا ایک پنڈت تھا، دیانند سرسوتی، آریہ سماج کا بہت بڑا لیڈر گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ستیارت پرکاش کے نام سے، اس کے 14ویں ابواب میں اس نے قرآن کریم پہ بہت سارے اعتراضات کیے اور بڑی گندی زبان استعمال کی۔ قرآن کریم کے نازل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے بے ایمان کہا، نعوذ باللہ من ذالک، جاہل کہا، بدو کہا، اور اپنے آپ کو محقق شمار کیا۔ اس کا انداز یہ ہے، آپ کتاب کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا انداز یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نقل کرتا ہے، پھر آگے لکھتا ہے محقق کہتا ہے، اپنے آپ کو محقق شمار کرتا تھا نا، کہتا ہے محقق کہتا ہے، چنانچہ اس نے اسی انداز میں قرآن کریم کی آیات پر بے شمار اعتراضات کیے۔ اس آیت کے اوپر بھی اعتراض ہوا، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ کہتا ہے
اے مسلمانوں، تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر بھی قادر ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر قادر ہے تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا فرق ہوا؟ ہم بھی چوری کرتے ہیں، ہم بھی زنا کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ قادر نہیں ہے تو پھر تمہارا قرآن سچا نہ ہوا، اللہ ہر چیز پر قادر نہ ہوا۔ اب انسان یہ زبان سے کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر قادر ہے یا نہیں ہے۔ قادر نہیں کہیں گے تو ظاہر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا نکلے گا پھر؟ کیسے ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر کو واضح کر سکیں گے؟ اور کہیں گے کہ قادر ہے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا۔ کیسے اس قسم کے گندے کاموں کو ہم اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر دیں؟ ایک مسلمان کی زبان جلتی ہے کہ وہ اس بارے میں گفتگو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات، مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو۔ انہوں نے اس دور میں بہت ساری کتابیں لکھی۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی، آج بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے، انتصار الاسلام کے نام سے، نصر سے ہے، مددگار، اسلام کے مددگار، جس میں انہوں نے اس کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ تو حضرت نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا۔ میں خلاصتاً بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت فرمانے لگے کہ پنڈت صاحب چوری کی تعریف کریں، پہلے چوری کی ڈیفینیشن کریں۔ چوری کی تعریف یہ ہے کہ آپ غیر کی ملک میں ہاتھ ڈالیں۔ ایک چیز کسی دوسرے کی ملکیت ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، غیر کی ملکیت میں ہاتھ ڈالیں اور اس کی چیز نکال کر اپنی ملک میں داخل کر لیں ناجائز طور پر۔ سوال یہ ہے، اپنی ملک میں سے کسی چیز کے لینے کو تو چوری نہیں کہا جاتا نا۔ پہلے آپ یہ چیز ثابت کرو کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہیں ہے اور فلاں چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، پھر یہ بات بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ چوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں، کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے باہر ہے ہی نہیں۔ تو اپنی ملکیت سے اگر کوئی شخص ہاتھ ڈالے، اپنی ملکیت والی چیز میں کوئی ہاتھ ڈالے اور تصرف کرے تو اس کو چوری تو کوئی نہیں کہتا، اس کو چوری تو نہیں شمار کیا جاتا۔ پہلے یہ ثابت کرو کہ فلاں چیز فلاں کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت میں نہیں، پھر اگلی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ چوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی ملک میں ہیں تو چوری کا سوال کس طرح پیدا ہو گیا؟ اور رہی بات زنا کی، تو زنا کرنے کے لیے زنانہ مردانہ آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ آلات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زنا ثابت ہوتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ آلات ثابت کرو، پھر زنا کی بات ہوگی۔ ہمارا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اعضائے جسم سے پاک ہے، لوازمات جسم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہ چیز ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف کے ساتھ متصف ہیں جو صفات حمیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہماری طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہیں، اس کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اعضائے جسم سے پاک ہیں، لوازمات جسم سے پاک ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ کہنا یہ تمہاری حماقت کی دلیل ہے۔ خود کو تم محقق شمار کرتے ہو اور محقق کہتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہاں تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اعتراض کے، سوائے گندی گفتگو کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات دیکھیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا ہو چکے، انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تتقون کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی کو، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے بہت ساری چیزیں، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بھی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تم اس بات کو مانتے بھی ہو، وان کنتم فی ریب، اور اگر تم کسی شک و شبہ میں ہو، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، فأتوا بسورۃ من مثلی، تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت، وادعوا شہداءکم، اور تم اپنے گروہ والے، اپنے مدد کرنے والے امدادیوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم کر سکتے بھی نہیں، فاتقوا النار التی، پھر ڈرو اس آگ سے، وقودھا، جس کا ایندھن ہوں گے، الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں سے، من ثمرۃ رزقا، پھلوں میں سے رزق، قالوا ھذا الذی، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا، کل بھی یہی پھل ملا، آج بھی یہی پھل ملا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ہم نے تو ان کو جو پھل دیے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب اگر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے اپنی تفسیر کا آغاز کیا، تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت مانگی، مطالبہ کیا ہے اللہ ہمیں ہدایت دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں
اس ہدایت نامے کے ملنے کی ہمیں بشارت اور خوشخبری سنائی تھی، جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو ہدایت نامہ تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں تمہیں دے دیا۔ پھر اس ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ بھی کیا، دوسرے یا تیسرے سبق میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک وہ گروہ تھا جس نے ہر طرح سے اس ہدایت نامے کو قبول کر لیا، ظاہراً بھی باطناً بھی کامیاب ہونے والوں کا گروہ تھا۔ پھر دوسرا وہ گروہ تھا جو نہ دل سے مانتا تھا نہ زبان سے اقرار کرتا تھا، کافروں کا وہ گروہ تھا جو ناکام ہوا۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو زبان سے تو ماننے لگا، دل سے تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ منافقوں کا گروہ تھا۔ تینوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیا۔ لیکن اب جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا تھا، وہ ہدایت نامہ کہتا کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس سے مخاطب ہے اور کیوں مخاطب ہے، وہ کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے 3 نظریے بہت بنیادی ہیں، 3 عقیدے بہت بنیادی ہیں۔ نمبر 1 توحید کا نظریہ، نمبر 2 رسالت کا نظریہ، نمبر 3 قیامت کا نظریہ۔ یہ 3 بنیادی نظریات ہیں، باقی جتنے بھی عقیدے ہیں وہ سارے ان 3 کی طرف لوٹتے ہیں کسی نہ کسی، اور یہ 3 بھی نظریات ایسے ہیں جو عقیدہ توحید کے اندر سمٹ جاتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید بنیادی نظریہ ہے۔ یعنی آپ اگر بالکل کلوز کر دیں بات کو تو توحید بنیادی نظریہ بنتا ہے، تھوڑی سی تفصیل کریں تو 3 بنیادی نظریات بنتے ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور قیامت۔ اور اگر آپ مکمل تفصیلات میں جانا چاہیں تو ہر عقیدے کی اپنی تفصیل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا تذکرہ فرمایا، توحید کا بھی تذکرہ فرمایا، رسالت کا بھی تذکرہ کیا، قیامت کا بھی تذکرہ کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ أَمْوَاتًا، اس میں قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو انسان اور جنات سبھی کے لیے بنائے، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خطاب انسانوں کو صرف اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسان کے سپرد کی، اسے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی تھے اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، نہیں، زمین کے اوپر بادشاہت، زمین کے اوپر نیابت انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی۔ حضرت آدم کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر انسان خلیفہ بنا، جنات انسان کے تابع ہیں، اس لیے اصل خطاب انسان کو کیا گیا، انسان کے واسطے سے جنات کو خطاب ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور پھر یہ انسانوں کو جو مخاطب کر کے کہا گیا اس میں سارے کے سارے انسان شامل ہیں، خواہ وہ کسی خطے کے ہوں، کسی قبیلے کے ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، بغیر تخصیص کے ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا گیا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے نا، خلق والی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اتنی واضح ہے کہ پکے قسم کے مشرکین جو تھے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔
اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، جن کو تم اپنے آباء و اجداد شمار کرتے ہو، جن کی تم تعظیم کرتے ہو، جن کے بت بنا کر تم نے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی، قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے عبادت کا حکم بھی اپنے لیے دیا گیا کہ عبادت بھی اللہ کی کرو، اور حکم اس لیے دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آ رہے، مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا نا، ایک آدمی ضد کی بنیاد پہ بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کیسے منوا لیں اس کو؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اگر میں یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ بات نقل کروں جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، وجود باری تعالیٰ پر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 3 واقعات بیان کیے۔ میں وہ تینوں واقعات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا واقعہ بیان کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جس علاقے میں تھے وہاں کچھ دہریے قسم کے لوگ تھے، ملحد قسم کے لوگ تھے۔ آج کے زمانے میں آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ، اس قسم کے لوگ جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ یہ لوگ آئے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ اللہ کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں ایک فکر میں ہوں، ایک بات بیان کی، ایک سوچ بیان کی، ایک واقعہ بیان کیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بات سمجھانے کے لیے کوئی کہانی بیان کرنا، کہانی گھڑ لینا، بات سمجھانا مقصود ہو تو وہ جائز ہے، اور بات بھی دین کی ہو۔ تو کہنے لگے میں ایک فکر میں ہوں، میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا، خود بخود اس کے پھٹے بن گئے، تختیاں بن گئیں، خود بخود وہ آپس میں جڑنے لگیں، کشتی تیار ہو گئی اور خود بخود اچھل کے دریا میں چلی گئی، پھر لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی، دوسرے کنارے سے پہلے کنارے لے آتی، کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی، نہ اس کا کوئی ملاح تھا نہ کوئی کرایہ لینے والا تھا، مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے، ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے۔ اب جب امام صاحب نے یہ بات بیان کی تفکرانہ انداز میں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا، تو وہ دہریے ملحد اور بے دین قسم کے جو لوگ تھے وہ ہو ہا کر کے ہنسنے لگے، کہنے لگے ہم نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ آپ بہت بڑے صاحب علم ہیں، بصیرت والے آدمی ہیں، آپ امام اعظم ہیں، مگر ہم نے جب آپ کی بات سنی اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا تو کوئی بے وقوف ہی کوئی نہیں۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے، خود بخود اس کے تختے بنے، جڑنے لگے، ان میں کیل ٹھک جائیں، کشتی بنے، اچھل کے دریا میں چلی جائے، اور پھر مسافروں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا شروع کر دے، کرایہ بھی خود ہی لے لے۔ چلو کرایہ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، آج کے زمانے میں ڈیجیٹل چیزیں تھی، خیر اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہنسنے لگے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی میری بات سنو، ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے خود بخود چل پڑنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ظالموں، یہ آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گئے، کس طرح وجود میں آ گئے؟ ایک کشتی کا بغیر ملاح کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے کہ کوئی چلانے والا بھی نہیں؟ حافظ نے کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، وہ سارے کے سارے لوگ امام اعظم حنیفہ رحم اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل انہوں نے پیش فرمائی۔
لوگ عقلی اعتبار سے وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس لیے امام صاحب نے بھی عقلی انداز میں اس کا جواب دیا۔ اور یہی بات میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جہاں پہ عقل کی بنیاد پہ چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہو، یا جس زمانے میں عقلیات کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے دین کے مسائل کو رد کر رہا ہو، تو اس زمانے میں عقل کی بنیاد پہ ہی جوابات دیے جاتے ہیں۔ لوگ اعتراض عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچنا یہ میری بات کو، اعتراض عقل کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن دلیل ہمیں قرآن سے دو۔ بھی تم نے بات عقل سے کی، ہم دلیل قرآن سے کیوں لائیں؟ بھی بات عقل سے کریں گے، عقل کی بات کا جواب عقل دے گی، نقل کی بات کا جواب نقل دے گی۔ تم قرآن کی آیت لے کر آؤ، مقابلے میں ہم قرآن کی آیت لائیں گے۔ تم حدیث لاؤ، مقابلے میں ہم حدیث لائیں گے۔ تم دماغ لاؤ گے، مقابلے میں ہم دماغ لے کے آئیں گے۔ پھر سمجھ میں آئے گی تمہارا دماغ زیادہ چلتا ہے یا ہمارا زیادہ چلتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا واقعہ، حافظ نے کثیر رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے، امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمانے لگے یہ شہتوت کا درخت ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے یہ شہتوت کا درخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ لوگ کہنے لگے یہ کیسے؟ فرمانے لگے اس کے پتے کو ریشم والے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کے جسموں سے ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں، شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں، شہد بناتی ہیں، انہی پتوں کو اگر گائے اور بکریاں کھاتی ہیں تو گوبر اور مینگنیاں بناتی ہیں، اگر ہرن کھاتی ہے تو کستوری کی خوشبو بناتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے پتے یہی ہیں جو سامنے میرے لگے ہوئے ہیں، لیکن باقی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہیں کام لینا چاہیں لے لیتے ہیں، پتا ایک ہی ہے، چیزیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے کہ کیسے ایک پتے کو اگر ایک چیز کھاتی ہے تو مینگنیاں بنا رہی ہے، دوسری چیز کھاتی ہے تو شہد بن رہا ہے، ایک مخلوق کھا رہی ہے تو ریشم کے دھاگے نکل رہے ہیں، ایک مخلوق کھا رہی ہے تو کستوری کی خوشبو بن رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر۔ تیسرا واقعہ حافظ نے کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ ان سے کسی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمانے لگے ایک قلعہ ہے جس کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے، اندر سے سونے کی طرح ہے، لیکن پھر اچانک اس کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز والا جاندار نکلتا ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ اب وہ قلعہ کیا ہے؟ انڈا ہے جس سے ایک چوزا نکلتا ہے، اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے، اندر سے سونے والی رنگت ہے، پھر دیواریں پھٹتی ہیں، پیارا سا چوزا اندر سے نکلتا ہے، چوں چوں کرتا ہوا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا، سنتا ہوا، بھاگتا اور دوڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ کتنی پیاری خوبصورت آواز والا جاندار اللہ نے پیدا کیا، بند چیز سے جس میں نہ خوراک جانے کا راستہ نہ ہوا جانے کا راستہ، اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہی اللہ تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ جو گھاس زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا جب زمین سے اگتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک کونپل نکلتی ہے، ایک کونپل نکلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا،
والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، تم اسی زمین میں رہ رہے ہو، اسی چھت کے نیچے چلتے اور پھرتے اور گھومتے ہو۔ وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان کی طرف سے بارش کی صورت میں پانی اتارا، فاخرج به، پھر اس سے نکالے، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے من الثمرات، زمین سے پھلوں کو اگایا، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہاری روزی کے لیے۔ کبھی تم براہ راست پھل کھاتے ہو اور اسے اپنا رزق بناتے ہو، اور کبھی ان پھلوں کو فروخت کر کے پیسے حاصل کرتے ہو، مال حاصل کرتے ہو، اور اسے اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے؟ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ بارش کس نے برسائی؟ اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالے؟ روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیوں بناتے ہو؟ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ کیوں شریک بناتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، توحید کو بیان کیا۔ پھر آگے رسالت کا مسئلہ آیا۔ کافر مشرک لوگ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کبھی مجنون کہتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کبھی کہتے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں سناتا ہے۔ قرآن کریم میں واقعات موجود ہیں، آدم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، دیگر انبیاء کے واقعات ہیں، مگر ان واقعات سے محض دماغی تفریح مقصود نہیں ہے کہ آپ ان واقعات کو سنیں، سننے کے بعد ان کے حالات، یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے واقعات بیان کرتے ہیں نا، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، اپنی حالات کا جائزہ لو، پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے، اس لیے تمہیں بتائے گے۔ تو وہ لوگ کہتے یہ تو پہلے لوگوں کی سے کہانیاں سناتا ہے، اور پھر کبھی کہتے یہ مفتری ہے، افترا کرنے والا ہے، یعنی قرآن کریم خود بنا کے ہمیں آگے سنا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، مفتری کا یہ معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورتن، تا کے نیچے دو زیریں ہیں جن کو تنوین کہا جاتا ہے، اور یہ تنوین قلت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، معنی یہ ہے کہ تم کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، ایسی صورت لے آؤ، ایک ایسی صورتن، آپ نے نحو اور صرف اگر پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتن، اس میں کون کون سے معنی ہم نکال سکتے ہیں، کیسے کیسے اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ صورتن کا مطلب یہ ہے ایک صورت، اور پھر تا کے نیچے دو زیریں تنوین دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر، کوئی چھوٹی سی صورت۔ قرآن کریم میں جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں وہ تین ہیں، سورۃ العصر ہے، سورۃ القوثر ہے، اور سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور قرآن کریم کی کوئی سورت بھی 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، 3 آیتوں سے کم نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم لے آؤ کوئی چھوٹی سی صورت، یعنی اتنی سی کوئی صورت بنا کے لے آؤ جس کی آیتیں 3 ہوں۔ اسی لیے فقہائے کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے نا، وہ یہاں سے نکلا ہے، کم از کم 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے نماز کی ہر رکعت میں، اور اگر آیت اتنی لمبی ہو کہ 3 آیتوں کے برابر ہو جائے تو وہ ایک آیت بھی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آیت بھی اتنی بڑی پڑھ لیں کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہے تو نماز صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، ان پر جو کلام نازل کیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے،
تو تم اس قرآن کے مثل کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو آخری چیلنج تھا، یہ پہلا چیلنج نہیں تھا. آیات پہلے آئی ہیں، یہ آخری چیلنج ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ 2 چیلنج اور کر چکے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں. پہلا چیلنج یہ تھا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ پہلا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان اور تمام مخلوقات، جن جتنی بھی مخلوقات ہیں، مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی شروع کر دیں. ساری مخلوق عاجز ہے اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام لا سکے. یہ پورے قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ پہلا چیلنج ہے کہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی. پھر چیلنج دیا اگر سارے قرآن کی مثل تم نہیں لا سکتے تو ہم تمہیں چھوٹ دے دیتے ہیں، اور اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے 104 صورتیں تمہیں معاف ہیں. فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ میں 10 کو کہا جاتا ہے، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. 104 ہم نے معاف کر دی، 10 رہ گئی نا پیچھے، ان 10 جیسی ہی صورتیں بنا کے لے آؤ. معلوم ہو جائے گا یہ کلام اللہ کا ہے یا انسان کا. اگر انسان بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتا ہے تو تم بنا کے لے آؤ. کوئی اس کا بھی چیلنج، اس چیلنج کا بھی جواب نہ دے سکا. پھر آخری چیلنج اللہ نے یہ دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی سورت ہی، ایک آدھی سورت ہی، 3 آیتوں کے برابر ہی کوئی سورت بنا کے لے آؤ. پہلے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج کیا، اب فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. یہاں شہداء شہید کے جمع کے طور پر استعمال ہوا، اور شہید سے مراد وہ شہید نہیں جو اللہ کے راستے میں جان دیتے. یہاں شہید کے معنی مددگار کے ہیں. یہاں شہید کے کیا معنی ہے؟ مددگار کے. بلا لو اپنے مددگاروں کو، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اللہ کے علاوہ، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، کوئی اور مخلوق ہو، سب کو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یہ کام کر سکتے بھی نہیں، اللہ نے تمہیں یہ طاقت ہی نہیں دی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکو. آج کتنی صدیاں گزر گئیں، کوئی مائی کا لال آج تک قرآن کریم جیسی ایک سورت بھی نہیں لا سکا. کتنے بڑے بڑے دنیا میں فصحا اور بلغا قسم کے افراد آئے جن کے کلام کو آج بھی دنیا سلام پیش کرتی ہے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. سبحان بن وائل عرب کا فصیح ترین آدمی گزرا ہے، فصحا کا جس کو سردار سمجھا جاتا ہے، اور اتنا بڑا فصیح آدمی تھا کہ اس آدمی نے بالغ ہو جانے کے بعد ساری زندگی ایک جملہ اپنی زبان سے 2 مرتبہ نہیں بولا. اتنا فصاحت سے بھرا ہوا آدمی کہ بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی زبان سے ایک جملے کو 2 دفعہ نہیں بولا. یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے اس نے جو ایک جملہ ایک دفعہ بولا تو دوبارہ اس کو زبان پہ نہیں لایا. اگر وہی بات دوبارہ بیان کرنی ہوتی تو دوسرے جملے کے ساتھ اس کو بیان کرتا. اتنا بڑا فصیح اور بلیغ آدمی، لیکن اس کو بھی قرآن جیسی صورت لانے کی ہمت نہیں ہوئی. نہ کوئی پہلے لا سکا، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا. فاتقوا النار التی، پھر ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی. اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر رکھا ہے. اب کافروں کا انجام بھی آ گیا، اب ماننے والوں کی بات بھی آپ سن لیں. مومنوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے. کس چیز کی خوشخبری سنائیں بھائی؟ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں،
تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں کے پھلوں میں سے کوئی بھی رزق، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں کل دیا گیا، کل بھی ہمارے سامنے آم آیا، آج پھر ہمیں لا کے آم دے رہے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ہم اس میں مزید دیں گے ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں۔ مثال کے طور پر پہلے دن بھی آم آیا، دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا، شکل بھی وہی، صورت بھی وہی، ذائقہ الگ الگ ہے، لذت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنے دن جنت میں گزرتے چلے جا رہے ہیں، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ پھلوں کی لذات کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ تھا دوسرے دن اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے دن اس سے زیادہ ہوگا، روز بروز بڑھتا چلا جائے گا، لیکن پھل وہی ہوں گے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نعمتوں کے بارے میں یہ چیز ارشاد فرمائی نا، عذاب کے بارے میں بھی یہ چیز دی، تاکہ لوگ ڈریں بھی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لہذا تم چکھو، تمہارے لیے سوائے عذاب کے کسی چیز کو ہم نہیں بڑھائیں گے، کسی چیز کا تمہارے لیے اضافہ نہیں ہوگا، مگر عذاب ہی کا اضافہ ہوگا، دن بدن بڑھتا چلا جائے، جس طرح جنتی کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ نعمتوں کی مٹھاس میں، ذائقوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اسی طرح جہنم والوں کے لیے جہنم کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر مومنوں کے لیے مزید کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ایمان والوں کو وہاں حوریں ملیں گی، دنیا والی عورتیں بھی ملیں گی، اور دنیا والی عورتوں کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا، اس لیے کبھی بھی خواتین حوروں سے چڑ نہ کھائیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اللہ کے لیے دین کے معاملات کو مذاق نہ بنائیں، قرآن کریم کی آیات کو مذاق نہ بنائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں کستوری سے پیدا کیا، کسی کو عنبر سے پیدا کیا، کسی کو کافور سے پیدا کیا، کسی کو زعفران سے پیدا کیا، تم مٹی کی پیداوار ہو، مگر تمہارا درجہ ہم سے بھی بلند و بالا ہے، تمہارا حسن ہم سے بھی زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حدیث پاک کی میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ عورتیں جواب دیں گی، لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، ہم نمازیں پڑھتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا، تم تو یہاں پہ مفت میں کھاتی پیتی ہو، جنت کی نعمتوں میں مستیاں کرتی ہو، دنیا والی عورتوں کو نماز اور روزے کی برکت سے اور دین میں مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گی، ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن و جمال کو مات دے دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان والی عورت ہو، اعمال صالحہ کرنے والی، ایمان شرط ہے،